الصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. یہ آیہ کریمہ غزوۃ البدر کی صورتحال کے بعد اس پر جو اس وقت تبصرے کیے گئے ان کی بات کر رہی ہے. بڑی عجیب بات تھی کہ دنیا میں تاریخ عالم میں یا تاریخ انسانی میں یہ ایک پہلی ایسی جنگ تھی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی. جنگیں ہوتی ہیں زمینوں کو فتح کرنے کے لیے، ممالک کو فتح کرنے کے لیے، اقوام کو نیچا دکھانے کے لیے، یا پھر دوسروں کا مال و زر چھیننے کے لیے. اس جنگ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہ کوئی مال و زر چھیننا مقصود تھا، نہ کسی کو نیچا دکھانا یا شکست دینا مطلوب تھا، نہ کسی سے کوئی خطہ زمین چھیننا مقصد تھا. یہ اپنی نوعیت کی واحد جنگ تھی جو محض مظلوموں کے حق میں اور ظالموں کا ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے لڑی گئی. ظالم ایک پورا معاشرہ تھا جو صدیوں سے اپنی ڈگر پر آ رہا تھا. اس معاشرے کا قانون طاقتور کی رائے تھا. جو طاقتور ہوتا، جو اس کی رائے ہوتی، جو اس کی مرضی ہوتی، وہی قانون تھا. ان مظلوموں سے ان مجاہدین کو کیا لینا تھا؟ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا لینا تھا؟ ان مظلوموں سے نہیں لینا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی طرف سے آخری نبی اور آخری رسول ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے. اور رسول دو ہی کام کرتا ہے، دو ہی فرائض منصبی ہوتے ہیں اس کے. ایک بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ، بندوں کو رہنمائی فرمانا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے اطلاع دینا، اللہ کی خوشنودی اور ناخوشی سے آگاہ کرنا، اعمال اور کردار پر مرتب ہونے والے اجر کے بارے مطلع کرنا. یعنی بندوں کے اور خالق کے جو تعلقات ہیں ان میں رہنمائی فرمانا، انہیں استوار کرنا. دوسرا کام ہوتا ہے رسول کا کہ جو رشتہ بندوں کا بندوں کے ساتھ اس میں توازن پیدا کیا جائے اور اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر کوئی ظلم نہ کرے. قرآن حکیم نے یہ اصول بیان فرمایا، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.
تب تک جہاد کرتے رہو، تب تک قتال کرتے رہو جب تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا نظام محض اللہ کا ہو جائے کہ جس بندے کو بحیثیت انسان جو حق اللہ نے دیے ہیں ان حقوق میں کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ بات اس معاشرے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ کمزوروں کی طرف سے، مظلوموں کی طرف سے، جن میں خود ظالم کا ہاتھ روکنے کی سکت نہیں ہے، ان کی طرف سے بغیر کسی دنیاوی معاوضے یا لالچ یا فائدے کی توقع کیے ہوئے کوئی شخص ظالموں کے خلاف میدان میں اترے گا جو ایک پورا معاشرہ ہے۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ ظلم کی طرف فوجی طاقت زیادہ تھی، اسلحہ زیادہ تھا، راشن اور کھانے پینے کی فراوانی تھی، اونٹ اور گھوڑے سواری کی فراوانی تھی، اور مکہ مکرمہ کے چیدہ چیدہ جنگجو اور جاں باز اس میں شامل تھے اور ان کی تعداد 1000 تھی، 1000 کے لگ بھگ تھی کم و بیش۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب 313 تھے، جن میں کچھ بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ اسلحہ برائے نام تھا، سواریاں بھی برائے نام تھیں اور راشن بھی برائے نام تھا، یعنی جو وسائل جنگ میں ضرورت ہوتے ہیں وہ نہیں تھے۔ تعداد میں بھی کم تھے، پھر سارے نوجوان نہیں تھے، کچھ بزرگ تھے، عمر رسیدہ لوگ تھے، کچھ بچے تھے۔ عالم یہ تھا کہ کسی کے پاس صرف ایک چادر تھی جو اس نے کمر کے گرد لپیٹ کر گردن کے پیچھے گانٹھ اور گرہ دے لی تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ ان میں سے جب ایک صحابی شہید ہوئے تو ان پر اسی چادر کا کفن ڈالا گیا تو پاؤں اگر ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا اور سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، تو حضور نے فرمایا کہ پاؤں پر گھاس رکھ دو اور سر کو چادر سے ڈھانپو۔ یہی عالم اسلحہ کا تھا، 8 زرہیں، 6 گھوڑے، 2 تلواریں، کچھ نیزے اور باقی تیر کمان تھے۔ راشن کا یہ عالم تھا کہ عین میدان کارزار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کھجوریں فی جوان تقسیم فرمائیں، یہ دن بھر کے جہاد کے لیے مجاہدین کا اور غازیوں کا راشن۔ اس پر منافقین نے کہا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، جنہیں اللہ پر اعتماد نہیں تھا، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ ایمان نصیب نہیں تھا، جو محض دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے۔ یاد رکھیں، منافق وہ نہیں ہوتا جو کھلا انکار کرے اسلام کا، منافق وہ ہوتا ہے جو زبانی کلمہ بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا ہے، بظاہر سارے کام مسلمانوں کے کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں نہ اللہ پر یقین ہوتا ہے اور نہ اللہ کے رسول پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی فائدے کے لیے قرآنی احکام کو پامال کر سکتا ہے، وہ دنیاوی فائدے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو پامال کر سکتا ہے، وہ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ سکتا ہے اور دنیا داروں کی اطاعت میں جا سکتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ جب منافق کا لفظ آتا ہے تو یہ یقین جان لیجئے کہ یہ شخص نام کا مسلمان تھا لیکن عملاً کافروں سے بھی گیا گزرا۔ اور منافقین کی سزا بھی اللہ نے کافروں سے الگ اور زیادہ رکھی ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
کہ جہنم سے کے سب سے نچلے خانے میں منافقین کو رکھا جائے گا، اور جو کفار کو سزا ملے گی، ان کے جو وجود جلیں گے، ان کے جو زخم ہوں گے، ان میں سے جو پیپ اور خون بہے گا وہ منافقین کی غذا ہوگی۔ سب سے زیادہ عذاب منافقین کو ہو۔ اب منافقین نے جب ساری صورتحال کا جائزہ لیا کہ ایک تو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، اگر جیت بھی جاؤ تو جن مظلوموں کی جان چھٹے گی وہ آپ کو کیا دیں گے؟ ان کے پاس تو پہلے کچھ نہیں، مخلوق الحال لوگ ہیں، الٹا گلے پڑیں گے۔ پھر جیتنا کیسے ممکن ہے کہ ادھر 1000 آدمی ہیں، ادھر 313 ہیں، ادھر سارے جنگجو جوان ہیں، ادھر کچھ بچے کچھ بوڑھے بھی ہیں، ان میں ان کے پاس سواریاں اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، وہ روزانہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کے اس میں کیمپ میں چہل پہل ہے، اور یہاں 5 کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں اور پانی تک دستیاب نہیں، اسلحہ نام کو نہیں، تو یہ کیسی جنگ ہے؟ اس پر انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں بڑائی میں مبتلا کر دیا، مغرور کر دیا ہے۔ انہیں یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، انہیں ایسا ہے کہ ہمیں اللہ فتح دے گا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم حاصل کر دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، کیسے تمہیں فتح ہوگی کہ تمہارے پاس افراد بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، خوراک بھی نہیں ہے؟ تو یہ محض اپنے دین پر مغرور ہو کر جا رہے ہیں۔ آگے اصول ارشاد فرمایا، لیکن منافق اس راز کو نہیں سمجھتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، منافق یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جسے چاہے فتح دے، جسے چاہے شکست دے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، فرمایا تاریخ انسانی کو دیکھو، کتنی کمزور جماعتوں کو، کتنی طاقتور جماعتوں پر اللہ نے فتح دی۔ یہ تاریخ ہے انسانی، اس میں دیکھو کہ کتنی کمزور بظاہر تعداد میں کم، اسباب میں کم طاقتیں تھیں، جنہیں بڑی بڑی نامور طاقتوں پر اللہ نے فتح دی۔ اس سے کیا بعید ہے وہ بدر میں بھی فتح دے، اور ایسی فقید المثال فتح دی اس نے کہ 70 کافر مارے گئے، چوٹی کے بندے 70 مارے گئے، اور 70 ہی قید بھی ہوئے۔ نامور لوگ جو تھے مکہ مکرمہ کے وہ قیدیوں میں آئے، اور 70 بڑے بڑے سردار بھی اور بڑے بڑے جانباز بھی مارے گئے، بلکہ 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کیا، جو سب سے بڑا سردار تھا، اسے بھی 2 نوجوان لڑکوں نے قتل کیا۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ جب وہ دونوں جنگ کے لیے ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتخاب فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک بچہ پیش ہوا اور حضور نے اس کا قد کاٹ اور جسم دیکھ کر فرمایا عمر تو تمہاری کم ہے لیکن تم لڑنے کے قابل ہو، اسے رکھ لیا۔ جب دوسرا پیش ہوا تو وہ اس سے قد کاٹ میں بھی کم تھا، آپ نے فرمایا تمہاری عمر بھی کم ہے اور تمہاری جسامت اور قوت بھی کم ہے، لہذا تمہیں ساتھ نہیں لے جایا جائے گا۔ تو اس نے فوراً کہا حضور جسے آپ نے رکھ لیا ہے اگر اس سے آپ میری کشتی کرا دیں تو میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، اس سے تو میں تکڑا ہوں، اسے آپ نے رکھ لیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کشتی لڑ کر دکھاؤ۔ جب کشتی لڑنے لگے تو اس کے کان میں کہا کہ بھائی میں تم سے کمزور ہوں لیکن تم ہار جانا تاکہ میں بھی جا سکوں۔ اور یہی وہ 2 بچے تھے جنہوں نے جب جنگ کا آغاز ہوا تو ایک صحابی بڑی حیرت سے وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں میرے قریب اور مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مکے والوں کی فوج ہے ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تم بچوں تم ابو جہل کو کیا کہتے ہو؟ ہم نے سنا ہے وہ حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، توہین کرتا ہے،
لہذا ہمارا نشانہ ابو جہل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے حیرت سے ان بچوں کو دیکھا، ابو جہل کو دیکھا جس نے خود لوہے کی پہن کر اوپر سرداری پگڑی لپیٹی ہوئی تھی اور لشکر کے قلب میں کھڑا ہوا کام صادر کر رہا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوں، نے کہا آپ حیران نہ ہوں، آپ ہمیں بتا دیں، نشانی بتا دیں، اشارہ کر کے بتا دیں کون سا بندہ ہے، اس کے بعد ہمارا کام ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ جو شخص اس طرف کھڑا ہوا آگے پیچھے فوج کو بڑھا رہا ہے وہ ابو جہل۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تیر کی طرح لپکے اور ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اسلام کی طرف سے اور بڑے مانے ہوئے جرنیل تھے، انہوں نے باپ کو بچانے کے لیے حملہ کیا، ایک بچے کو تلوار ماری جو اس کے کندھے میں لگی، لیکن بازو کٹنے کی بجائے ایک پٹھا اڑا ہوا رہ گیا اور وہ اس طرح اس کے آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ اس ننھے بچے نے، نوعمر بچے نے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے جھٹکا مارا اور توڑ دیا کہ یہ مجھے اڑا رہی ہے، اور دونوں نے ابو جہل کو گرا لیا اور انہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ جنگ ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور راویان حدیث میں سے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ابھی اس میں سانس کی رمق باقی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر دیکھو زخمیوں میں کون کون پڑا ہے، مردوں میں کون کون ہے، اور مجھے بتاؤ کون کون مارا گیا۔ تو ابو جہل کے پاس پہنچے تو اس میں سانس کی رمق ابھی باقی تھی۔ شروع زمانے اسلام میں عبداللہ ابن مسعود اسلام لائے تو ابو جہل نے انہیں تھپڑ مارا تھا اور اس کے ہاتھ کی انگوٹھی کا یہ جو نگینے والی طرف ہے یہ اندر تھی، تو ان کا یہاں سے کان پھٹ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تو اس نے آنکھ کھول کے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم ہو تو ایک چرواہے لیکن بڑی بلند جگہ پر بیٹھے۔ انہوں نے فرمایا بے ایمان میں تو تیرا سر کاٹنے لگا ہوں۔ ہاں، اس نے کہا اگر سر ہی کاٹنا ہے تو ذرا بدن کے ساتھ رگڑ کر کاٹنا کہ جب دوسرے سروں میں پڑا ہو تو اونچا ہو، سردار کا سر ہے۔ انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، اب اٹھا کر لے جانے لگے تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا، جب کھینچتے تو گھسٹتا۔ انہوں نے کہا کہاں تک میں کھینچ کر لے جاؤں گا؟ ایک تسمہ نکالا اور کان میں سوراخ کر کے تسمہ ڈالا اور تسمہ کھینچ کر چل پڑے اور بارگاہ نبوی میں لے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو تیرا کان اس نے تھپڑ مار کر پھاڑا تھا اللہ نے اس کا بدلہ اس سے آج لے لیا کہ تو نے بھی اس کا کان پھاڑ کر وہاں سے رسی ڈال کر گھسیٹا۔ تو ارشاد ہوتا ہے قانون باری یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں تو ہم میں اتنی بھی قوت ایمانی نہیں ہے کہ جو ہندوانہ رسومات کے مقابلے میں اسلام کو پر ہمیں قائم رکھ سکے۔ اسلام اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد کا نام، بھروسے کا نام، اور جب تک اعتماد اور یقین قائم نہ ہو اطاعت کی توفیق ارزاں نہیں ہوتی، رسم مسلمانی رہ جاتی ہے، اس میں وہ قوت اسلام باقی نہیں رہتی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی ذات سے اتنی آشنائی دے دے کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔